الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایتی واجب الاحترام جمیع سادات کرام، مشائخ عظام، ارباب علم و دانش، طالبان علم و معرفت، بزرگوں، دوستوں، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے لیے اس سعادت مندی ہے کہ اللہ نے یہ موقع عطا کیا، جیسے کہ مجھ سے پہلے سید امتیاز حسین شاہ صاحب نے وجہ بھی بیان کر دی کہ والد گرامی نے جو سب سے پہلے نصیحت کی، کہاں وہاں تقریر کے لیے نہیں، کوئی مسئلہ بیان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ حافظ القرآن والحدیث اس فیض رساں شخصیت کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کرنے کی نیت لے کر جاؤ، کہ جن کا فیض صرف ایک علاقہ، ایک شہر تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہر جہت میں ان کے ذریعے سے تعلیمات مصطفیٰ کے نور کو پھیلایا ہے۔ اور میں نے رات کو بھی ایک بات یہ کر دیتا ہوں کہ اس معاملے میں جو ایک شر کا پہلو آیا ہے، لیکن اس میں بہت بڑی خیر بھی نظر آ رہی ہے۔ وہ شخصیات جنہیں اپنی مصروفیات کی وجہ سے مل بیٹھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، اپنی اپنی تنظیمات تھی، اپنے اپنے ادارے تھے، لیکن سیدہ فاطمہ زہرا ان کے نالین کی ناموس کی خاطر سارے ایک سٹیج پر جمع ہوئے اور خواجہ غریب نواز کی نسبتیں ہوں، امیر ملت کی نسبت ہو، یہاں پر اس درگاہ کی نسبت ہو، سب نے اپنے پروٹوکول قربان کر دیے ہیں اس سیدہ زہرا کی نسبت پر۔ اور جو اس کو لیڈ کر رہا ہے، کسی کو قیادت کا شوق نہیں کہ اس کو قائد بنایا جائے، جو آگے سب کہتے ہیں ہم آپ کی پیروی میں اس معاملے کو حل چاہتے ہیں۔ الحمدللہ عظیم، آج اس خانوادہ نے، آج نہیں پہلے دن سے ہی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اس کی روشنی میں پہلے دن ہی علماء نے اس قول کو مردود قرار دے دیا تھا۔ جو سیدہ طیبہ کی شان میں کہا گیا اس کو باطل قرار دیا، یہ درست نہیں ہے۔ اور جیسے آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، تفصیلی ملاقاتوں میں پوچھا ہوگا اسی خانوادہ سے، پیر طریقت راہبر شریعت حضرت سید نوید الحسن شاہ صاحب نے تو شاید جس دن ملاقات کی تھی اسی دن اپنا اندیا دے دیا تھا، لوگوں نے وہ بیان بھی کیا۔ پھر حافظ الحدیث کے جگر گوشہ اور سجادہ نشین حضرت پیر سید محفوظ الحق شاہ صاحب نے تحریراً بھی وہ سارا پیغام آپ کو دیا۔ اسی کی پیروی میں گلستان مہر علی جامع ضیاء العلوم نے بھی لا تعلقی کا اعلان کیا کہ ہمارا اس قول مردود سے، اس قول منکر سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، ہم زبان سے اس کا اظہار کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ کا فرمان ہے من رہا منکم منکرا فلیغیر بیدہ، اب بیدہ تو ہماری استطاعت نہیں ہے، لیکن دوسرا جو مرتبہ ہے زبان سے تو اس کا انکار کر سکتے ہیں، وہ ہم سب کر رہے ہیں۔ اور جو اس مرتبہ پر بھی اپنے آپ کو خاموش رکھے ہوئے ہیں، بول نہیں رہے، ہمارا گمان یہی ہے وہ دل سے برا سمجھ رہے ہوں گے۔
ٹھیک ہے، یا دفل ایمان ہے، لیکن ہمارا گمان یہی ہے جو نہیں بولے وہ اس وجہ سے ایمان دل میں موجود ہوگا، اسے برا ہی سمجھ رہے ہیں، لیکن جو برا بھی نہیں سمجھ رہے وہ پھر اپنی خیر منا لے۔ جن کے دل میں برائی بھی نہیں آ رہی کہ سیدہ پاک کے لیے کیسے لفظ بولے جا رہے ہیں، کس جگہ بولے جا رہے ہیں، کس انداز سے بولے جا رہے ہیں، اور کتنے دل سے تسلسل سے بولے جا رہے ہیں، ایک دفعہ کی بات نہیں ہے۔ میں نے تو استادوں سے جب وہ حدیث پاک جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی سے کہا تھا یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، اور شاہ صاحب نے جتنا خوبصورت ترجمہ آپ کو بیان کر دیا، اب اس کو آگے بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ صرف ٹکڑا نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے دل کا ٹکڑا ہے۔ وہ حدیث پاک، اور کس موقع پر رسول اللہ نے فرمائی کہ جو میری بیٹی کو آزاد دیتا ہے مجھے دیتا ہے۔ میں اس پر تفصیلی کلام نہیں کرتا کیونکہ سارے ادب کی جگہ ہیں۔ سیدہ نے کیا جا کر کہا تھا، ابا جان ان قومک یتحدثون، ابا جان لوگ باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ کو اپنی بیٹیوں کی وجہ سے غصہ نہیں آتا؟ حلال حرام کو چھوڑیں، وہ جو معاملہ تھا حلال کا تھا، شریعت نے اجازت دے رکھی تھی۔ آپ کہتے ہیں یہ بولنا جائز ہے، فلاں نے بول دیا حلال ہے، شریعت میں جائز ہے، تو جائز ہی کام تھا، لیکن سیدہ کی رنجش کا باعث تھا، سیدہ کی دل آزاری کا باعث تھا۔ میں اس پر بات ہی نہیں کرنا چاہتا، صرف آپ سوچیں گے، اس حدیث کو دیکھیں گے، سارے عقدے کھل جائیں گے، کلام کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اساتذہ نے ہمیں اس پر اس کی تفصیلات بیان کرنے سے منع بھی کیا، اور اس کی تفاصیل میں پڑھنے سے منع بھی کیا۔ کس ادب کی جگہ ہے، دیکھنا کہیں پھسل نہ جاؤ۔ تم سے طلب نہیں کیا گیا کہ یہاں پر اپنا حکم بیان کرو۔ اسی لیے قبلہ پیر صاحب نے کہا تھا جہاں صحابہ کے معاملات ہیں، تاجدار گولڑا نے، مامور بن اللہ نے، جب صحابہ کے معاملات ہو تو ادب دیکھو۔ تم سے کسی نے نہیں پوچھنا تم نے کیا حکم بیان کیا تھا، نہ ہمارے پاس یہ حکم لے کر کوئی آیا ہے، نہ ہمارے پاس یہ کیس آیا ہے۔ دیکھیے پرگائے کون سی ہیں، اگر مجھ سے ایک طرف بھی ہلکی سی، چاہے اس طرف ہو اس طرف ہو، میرے پلے رہ کیا جائے گا؟ صحابہ کے معاملے میں بھی اگر ہلکی سی ہو جاتی ہے، نبی کے خاندان کے بارے میں، لہذا سکوت، ایسے کوئی لفظ نہ بولے۔ اور پھر اسی حدیث، کیونکہ اس کے راوی حضرت مصر بن مخرمہ تھے، آخری بات کر رہا ہوں، ان کے پاس مشکاہ شریف میں وہ روایت ہے، اور حدیثوں میں یہ ہے کہ حضرت حسن کے بیٹے نے ان کی بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا، اور آپ کے پاس جب پیغام آیا نا تو آپ نے اس پیغام لانے والے سے کہا کہ ان سے جا کر کہنا دن کی روشنی میں نہیں، رات کی تحریکی میں میرے ساتھ ملاقات کریں، کیونکہ معاملہ ایسا پردے کا تھا اور سادات کی عزت و عظمت کا تھا۔ بات کیا کی، کیا اے خون رسول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت سنی تھی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل نسب و سبب ینقطع یوم القیامت الا نسبی و سببی، بعض باتوں سیری کے لفظ بھی ہیں کہ قیامت کے دن مجھے کتنا بڑا اعزاز ملنے والا ہے آپ سے ساتھ رشتہ داری کی صورت میں، کہ جس دن ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، رسول اللہ کے ساتھ جن کا رشتہ ہے وہ اس دن بھی سلامت رہے گا، یہ نسبتیں سلامت رہیں گی، یہ اعزاز ہے میرے خاندان کے لیے، اور جائز بھی ہے۔ لیکن کہا مجھے پتا ہے آپ کے نکاح میں ایک سیدزادی ہے، کہیں میرا یہ عمل ان کی دل آزاری کا باعث نہ بن جائے، لہذا حضور میں ہاتھ جوڑ کر معذرت چاہتا ہوں۔ کیسی بارگاہوں میں کیسے کلام کر رہے ہیں، کس طرف اپنے علم کو لے کر جا رہے ہیں۔ بہت باتیں ہوگی، شاہ صاحب نے جس انداز سے تفاصیل سے مسئلہ سمجھانا تھا، میرے خیال میں اس سے زیادہ کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ اب ایک ایک بات کو پکڑ کر خلط مبس کیا جا رہا ہے، فلاں پر بھی فتویٰ لگاؤ، فلاں پر بھی فتویٰ لگاؤ۔ ہم تو بزرگوں کا ادب کرتے رہے، ان کی قولوں کی توضیح کرتے رہے،
آپ کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں؟ اپنے بزرگوں کو کافر کہنا شروع کر دیں جب وہ موجود بھی نہیں ہے، ان سے سوال نہیں کر سکتے، ان سے مسئلہ سمجھ نہیں سکتے، ایک اپنی بات سے پیچھے آنے کے لیے۔ اور پھر بڑا عجیب معاملہ ہو گیا ہے، میں تو تعجب کر رہا ہوں کہ اپنے اساتذہ کے بارے میں بھی آپ کا کیا رویہ ہے؟ وہ جو ساری زندگی آپ کو پڑھاتے رہے، جن عقائد کی ترویج و ارشاد و حفاظت کے لیے اپنی جان خطرات میں ڈالتے رہے، انہوں نے صرف آپ سے یہ کہہ دیا کہ یہ بات درست نہیں کی، یا تو پکے رافضی ہیں یا نیم رافضی ہیں، یا آپ کو دور سے رافضیت کی ان سے بو آنا شروع ہو گئی ہے، یا اپنے سونگنے کی حس درست کریں۔ اگر آپ کو سیدوں سے یہ گندی بو آ رہی ہے تو پھر آپ فکر رضا پر نہیں ہیں۔ وہاں تو اگر سید مزدور بھی ہو، نہ علم الکلام کا ماہر ہو، نہ حدیث کا ہو، نہ حافظ قرآن ہو، اور اگر عقیدہ درست ہو تو وہاں خون مصطفیٰ کی بو آ رہی ہوتی ہے، وہ خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ آپ کو اساتذہ سے بھی دور سے رافضیت کی بو آنا شروع ہو گئی، باقی کون کیا بچے گا؟ یہ اپنے آنے والوں کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور الحمدللہ عظیم اس ادارہ نے اپنے تعلق کو نہیں دیکھا، نسبت کو نہیں دیکھا، رسول اللہ کی عظمت اور سیدہ کی نسبت کو دیکھا ہے، اور یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ اتمام حجت کرتے ہیں، درست ہو جائے بہت اچھی بات ہے، واپس آ جائے دروازے کھلیں پھر بھی کھلیں، لیکن اگر نہیں آتا اور ڈرمی کرتا ہے تو پھر بندے نہیں بچاتے، اپنا مسلک بچاتے ہیں۔ ایک قوم آج سے 100 سال پہلے بندے بچاتی رہی، آج ساروں پہ گستاخی کا فتویٰ ہے۔ انہوں نے بندہ بچا لیا، استاد بچا لیا، شاگرد بچا لیا، ہم نے مسلک بچانا ہے۔ اگر جو اس پر رہے گا، اس کے راستے پر چلے گا، پھر بھی واپس آ جاتا ہے تو موسٹ ویلکم کہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس معاملہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس طرح پہلے مجھ سے پہلے باتیں ہو بھی چکی ہیں، رات کو شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ایسے گندے کلام کو سننے سے بھی بچے جائیں، اس طرف جانے سے بھی بچ جائیں۔ یہ جو بار بار کلپ کھیلا جا رہا ہے نا، ہر بات پہ 2-2 گھنٹے کی تقریریں ہیں، تو ہر تقریر میں نئے مسئلے ہیں۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا، ایسے ایسے مسئلے کھول رہے ہیں کہ ہمارے سر دروازوں سے اور دیواروں سے ٹکرا کر پھٹ جائیں گے۔ یہ مسئلے پھر پچھلوں سے حل نہیں ہوں گے، نہ آپ کے شاگرد، ہم تو کہہ دیں گے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن آپ کے شاگرد پھر حل نہیں کر سکتے۔ آپ جن عقائد کو، جن نظریات کو چھیڑ رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور آج مجھے امید ہے سید یہاں موجود ہیں، اکابر موجود ہیں، میں تو ان سب سے عمر میں بھی چھوٹا، علم میں بھی چھوٹا، تجربے میں بھی چھوٹا، اور ان کی قیادت پر، سیادت پر ہمیں اعتماد ہے کہ اس معاملے کا آج حل ہوگا۔ یہ لمبا نہیں ہونا چاہیے، اور جتنا لمبا ہو رہا ہے یہ اس میں اور زیادہ مسائل ہی آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Truth TV